بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن دین صرف مان لینے کا نام نہیں، دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور اسی محنت کا ایک راستہ دعوت اور تبلیغ ہے۔ میرے بھائیوں، تبلیغ کسی خاص طبقے، کسی خاص علاقے یا کسی خاص جماعت کے لیے نہیں، بلکہ دین کی صحیح بات سیکھنا اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کے لیے خیر اور ذمہ داری کا کام ہے۔ اس کام میں ایک بنیادی یقین پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یعنی اصل قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دنیا کے اسباب ضرور اختیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ اسباب پر نہیں، اسباب پیدا کرنے والے اللہ پر ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ یقین صرف زبان سے کہنے سے دل میں نہیں آتا، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، دین سیکھنا پڑتا ہے، اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے، اپنی نماز اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، اور اللہ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان جب اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے تو وہ صرف دوسروں کو دین سکھانے کے لیے نہیں نکلتا، بلکہ خود بھی دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں، اور نصیحت کرتے رہو، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے، اپنی نماز کی فکر کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق اور معاملات کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3461 میں، میری طرف سے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی ہو۔ میرے بھائیوں، دین کا جو صحیح علم میرے پاس ہے اسے اپنے تک محدود رکھنا نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں مزید علم سیکھنا بھی ہے۔ اس لیے تبلیغ میں آدمی اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے نکالتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی بات سنتا ہے، دین سیکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر خیر کی بات آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر مسجد میں وقت گزارنے کے آداب سیکھتا ہے، لوگوں سے ملاقات اور خیر کی دعوت کا طریقہ سیکھتا ہے، گشت کے ذریعے مسلمانوں کو مسجد اور نماز کی طرف بلاتا ہے، روزانہ کے معاملات میں دین کے لیے وقت نکالتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ اپنے وقت اور اپنی محنت کو کس طرح بہتر طریقے سے دین کے کام میں لگایا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سب محض ایک تنظیمی طریقہ نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دین ہماری زندگی کا ایک حصہ نہ رہے، بلکہ ہماری زندگی کا طریقہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی جب کچھ وقت دین کے لیے لگاتا ہے تو وہ اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتا، اپنے گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زندگی میں دین کے لیے بھی وقت مقرر کرتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کمانے کے لیے وقت دیتے ہیں، جسم کے صحت کے لیے وقت دیتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے وقت دیتے ہیں، اسی طرح اپنے ایمان اور آخرت کے لیے بھی وقت دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور اس سفر میں انسان یہ سیکھتا ہے کہ دعوت صرف دوسروں کے لیے نہیں، سب سے پہلے اپنے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، میں نماز کی بات کروں تو اپنی نماز دیکھوں، میں سنت کی بات کروں تو اپنی زندگی کو دیکھوں، میں اللہ کی یاد کی بات کروں تو اپنے دل کی کیفیت کو دیکھوں، میں آخرت کی بات کروں تو اپنے اعمال کو دیکھوں۔ کیونکہ اگر دین کی بات صرف زبان تک رہے اور زندگی میں نہ آئے تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی زندگی میں
دعوت اور دین کے تعلیم کا یہی مزاج ہمیں نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے، قرآن سکھایا جائے اور انہیں اسلام کی تعلیم دی جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4341 میں ہے، آسانی پیدا کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا اور نفرت نہ دلانا۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے ساتھ اس کے آداب بھی سکھائے، اور حضرت مصعب بن عمیر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے اور دین کی طرف بلانے کا کام کیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث 3925 میں سب سے پہلے جو لوگ ہمارے پاس آئے ان میں مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم تھے، اور وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کسی غریب طبقے کے نمائندے نہیں تھے، وہ مکہ کے ایک خوشحال اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت لگایا اور مدینے میں قرآن کی تعلیم اور دعوت کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا کام صرف ایک طبقے کے لیے نہیں، مالدار بھی دین کا محتاج ہے، غریب بھی دین کا محتاج ہے، کاروباری بھی دین کا محتاج ہے، مزدور بھی دین سیکھنے کا محتاج ہے، گھر میں رہنے والا بھی دین سیکھے گا اور اللہ کے رستے میں وقت لگانے والا بھی دین سیکھے گا۔ میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو، ہماری نماز درست ہو، ہمارے اخلاق درست ہو، ہمارے معاملات درست ہو، اور ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، جب آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے اور خیر کی دعوت کے لیے اپنے وقت میں سے وقت نکالتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر دین کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آج میں نے کتنا کمایا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آج میں نے اللہ کے لیے کیا کیا۔ وہ صرف دنیا کے مستقبل کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی آخرت کے مستقبل کی فکر بھی کرتا ہے، اور یہی وہ محنت ہے جس سے انسان کے دل میں یہ یقین مضبوط ہوتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ ہم اسباب اختیار کریں گے، محنت کریں گے، کاروبار کریں گے، گھر چلائیں گے، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری ادا کریں گے، لیکن دل کا سہارا اللہ ہوگا۔ اللہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اپنے دل میں اور زندگی میں پیدا کرنے کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اور اسی محنت کے سفر کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ خود بھی دین سیکھے، خود بھی عمل کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں تک بھی دین کی صحیح بات پہنچائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اب آپ بتائیں کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وقت لگانا چاہتا ہے؟ کون 3 دن کے لیے تیار ہے؟ کون 1 ہفتے کے لیے تیار ہے؟ کون 10 دن کے لیے تیار ہے؟ کون چلے کے لیے تیار ہے اور کون 4 ماہ کے لیے تیار ہے؟ اپنے نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اور میرے بھائیوں، اس نیت سے نکلے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، خود بھی دین سیکھے، اپنی اصلاح کرے اور اللہ کے دین کا جتنا صحیح علم ہمارے پاس ہے اپنی استطاعت کے مطابق اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ ابھی فوراً نہیں نکل سکتے تو کم از کم ارادہ ضرور کر لیجئے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6491 میں ہے، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب کا ارادہ تو ہے نا؟ ارادہ کر لیجئے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ انشاءاللہ میں بھی وقت لگاؤں گا، دین سیکھوں گا، اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں تک دین پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں وقت لگانے والا، دین سیکھنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک خیر پہنچانے والا بنائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ واللہ عالم بالصواب۔
اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔